जब जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मुझे कभी दगा नहीं दो। मैं पीछे क्यों नहीं छोड़ दी थी जॉब फजर। अगर हर घड़ी हर जगह इसी के साथ घूमना है तो निकाह करने में क्या तकलीफ है? तुम पता तो करवाओ, आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी कर रहा है जो रातों रात इतना एफिशिएंट हो गया। उनका कारोबार होगा, देखना तू कहाँ पहुँचाऊंगा। उस बाप के सामने खड़ी हूँ जिसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा की। बिल्कुल भी नहीं चच्ची, ये तो खुला ऐलान होगा ना बगावत का। मैं जिस हाल में हूँ बस उसी हाल में खुश हूँ। तुम जब तक खुद को माफ नहीं करोगी ना, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप दुआ करें कि मुझे मेरे बाबा माफ कर दें। मेरे करता और ना करता गुनाहों को वो बस भुला दें। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है। आप कल तुम्हारे बाबा की सालगिरह है, याद है ना? याद है। अच्छा चलो, हॉस्टल के बारे में तो कुछ बताओ। कैसा है, खाना पीना का क्या हिसाब है? कहीं बाहर जाके खाती हो या यहीं पे पकाने का भी इंतजाम है? कमरा तो आप देख ही रही हैं कैसा है। कैंटीन बनी है यहाँ, वहीं से खा लेती हूँ। Comfortable है। ठीक है। देखो तो सही काका साहब, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿੱਠੀ ਟਿੱਕੀ। ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ, काका साहब, काका साहब, या मेरे खुदाया अल्लाह, रजिया बुलाओ सबको। शराब भाई, बजाज, कोई है? या अल्लाह खैर। काका साहब, क्या हो गया? वो काका साहब ने देखो, वो जाग ही नहीं रहे। काका साहब, होश ही नहीं। काका साहब, देखो जरा, शराब भाई कितने ने? काका साहब, एम्बुलेंस बुला। काका साहब, क्या हो गया काका साहब? काका साहब, काका साहब उठो ना काका साहब। काका साहब, मैंने जब जब ये यकीन करना चाहा कि तुम मेरा खून हो, मुझे कभी दगा नहीं दो। मैं पीछे क्यों नहीं छोड़ दी थी जॉब फजर। अगर हर घड़ी हर जगह इसी के साथ घूमना है तो निकाह करने में क्या तकलीफ है? तुम पता तो करवाओ, आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी कर रहा है जो रातों रात इतना एफिशिएंट हो गया। उनका कारोबार होगा, देखना तू कहाँ पहुँचाऊंगा। उस बाप के सामने खड़ी हूँ जिसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा की। बिल्कुल भी नहीं चच्ची, ये तो खुला ऐलान होगा ना बगावत का। मैं जिस हाल में हूँ बस उसी हाल में खुश हूँ। तुम जब तक खुद को माफ नहीं करोगी ना, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप दुआ करें कि मुझे मेरे बाबा माफ कर दें। मेरे करता और ना करता गुनाहों को वो बस भुला दें। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है। आप कल तुम्हारे बाबा की सालगिरह है, याद है ना? याद है। अच्छा चलो, हॉस्टल के बारे में तो कुछ बताओ। कैसा है, खाना पीना का क्या हिसाब है? कहीं बाहर जाके खाती हो या यहीं पे पकाने का भी इंतजाम है? कमरा तो आप देख ही रही हैं कैसा है। कैंटीन बनी है यहाँ, वहीं से खा लेती हूँ। Comfortable है। ठीक है। देखो तो सही काका साहब,
ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਿੱਠੀ ਟਿੱਕੀ। ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ काका साहब, काका साहब, काका साहब, या मेरे खुदाया अल्लाह, रजिया बुलाओ सबको। शराब भाई, बजाज, कोई है? या अल्लाह खैर। काका साहब, क्या हो गया? वो काका साहब ने देखो, वो जाग ही नहीं रहे। काका साहब, होश ही नहीं। काका साहब, देखो जरा शराब भाई कितने ने? काका साहब, एम्बुलेंस बुला। काका साहब बड़े क्या हो गए काका साहब? काका साहब, काका साहब उठो ना काका साहब। काका साहब नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर एपिसोड 28 के बारे में। शेर और फजर की कशमकश मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। मुमकिन है कि शेर मज़ीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे, या तो ख़ानदानी वफ़ादारी या अपनी मोहब्बत की खातिर कोई बड़ा फ़ैसला करे। ख़ानदानी राज या कोई नया मोड़ सामने भी आ सकता है, क्योंकि पिछली एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि नादानी या गलत फहमी पर मबनी कोई राज खुल सकता था जो फजर या शेर के ताल्लुकात में नया दरार डाल देगा। खतरनाक कन्फ्लिक्ट या लड़ाई का मंजर हमें देखने को मिलता है। पिछली एक साल की तरह किसी किस्म का शदीद या एक्शन सीक्वेंसेस जैसे किडनैपिंग या फिजिकल क्लैश वाक़या हो सकता है। तो नाज़रीन मोहतरम, ज़ाती कुर्बानी या जज्बाती ड्रामा, फजर बतौर नफ्सियात दान मुमकिन है कि शेर के जज्बाती या जहनी बहरान में किसी सूरत में मदाखलत करे, जिसे एक इमोशनली चार्ज मज़र जन्म ले सकता है। दोनों के रिश्ते में या तो कुर्बत में इजाफा होगा या कोई सदमा दोनों तरफ की जज्बाती हालत पर मुनहसर हो सकता है। चूँकि असल प्रोमो अभी दस्तयाब है कि ये पेश गोइयाँ हमने जो की हैं ये इंतहाई दिलचस्प हैं। शेर और फजर के ताल्लुक में पहले ही दरीना 12 स्प्लिट हो चुका है। इस प्रोमो से हमें लगता है कि दोनों की कशमकश शिद्दत इख्तियार करेगी। नफ्सियाती तौर पर या ख़ानदानी दबाव की वजह से मुमकिन है कोई ऐसा लम्हा आ जाए जहां शेर की वफादारी की आजमाइश हो। कोई राज या इंकशाफ भी सामने आ सकता है। मुमकिन है कि शेर या फजर के माजी से जुड़ा कोई राज खुले जो इनके रिश्ते में मज़ीद पेचीदगी लाए, जैसे ख़ानदानी दुश्मनी किसी गैर मुतवक्के ज़ाविये से ज़ाहिर हो सकती है। नाज़रीन मोहतरम, ड्यूटी के माहौल या ख़ानदानी स्टिंग्स में कोई तेज़ ख़तरा या हंगामी सीन पेश आ सकता है, जैसे फजर को नुकसान या खदशे का सामना, जिससे शेर को एक्शन से भरपूर रद्द अमल देना पड़ेगा। ये किस्त मुमकिना तौर पर फजर और शेर के दरमियान रोमानवी तल्लक में कोई संगीनी या मोड़ लाए, शायद कुर्बत में इजाफा या फिर किसी बड़े झगड़े की वजह से फासला बढ़ जाए। फजर बतौर डॉक्टर शायद शेर की जहनी हालत का कोई ऐसा मरहला जाहिर करे जहां वो इसे समझने या बचाने की कोशिश करे, जिसे देखकर तमाशाई जज्बाती तौर पर मुतासिर हों। जी नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि ड्रामा शेर एक रोमानवी एक्शन सीरियल है जो शेर ज़मान और डॉक्टर फजर के दरमियान ख़ानदानी दुश्मनी और मोहब्बत का पेचीदा सफ़र दिखाता है, ये ड्रामा इसे आने वाले कई मनाजरात और राजों के साथ गहराई से बढ़ता है। नाज़रीन मोहतरम, गहरा इंकशाफ या ख़ानदानी झगड़ा जो है वो शिद्दत पकड़ सकता है। पिछले मनाजरात को देखते हुए किस्त 28 में कोई खुफिया राज, शायद कोई माजी का दुख या ख़ानदानी दुश्मनी
پر آ سکتا ہے اور جو فجر اور شیر کے تعلق کو ایک نئے موڑ پر لے جائے گا۔ جذباتی ٹوٹنا یا شدید کنفلکٹ شیر اور فجر کے مابین جذباتی گہرائی میں کسی حد تک پھٹنے یا ٹوٹنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی جذباتی یا عملی فیصلہ انہیں ایک دوسرے سے دور کر دے یا پھر قریب لے آئے۔ ممکنہ ایکشن سیکوینس یا خطرناک صورتحال ڈرامے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، جیسے کہ خاندانی رنجش یا دشمنی، کوئی خطرناک موڑ یا ایکشن سین سامنے آ سکتا ہے جہاں شیر کو کسی صورت میں فجر کو بچانا یا کسی سے ٹکراؤ کرنا پڑے۔ ناظرین محترم، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فجر بطور ڈاکٹر شیر کی جذباتی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہے، یا شیر کسی شدید نفسیاتی مرحلے میں ہو سکتا ہے جہاں فجر اس کی مدد کرنے کی کوشش کر سکے۔ یہ قسط ممکنہ طور پر شیر اور فجر کے رشتے میں کوئی اہم موڑ لے کر آئے، یا وہ ایک دوسرے سے لگاؤ محسوس کریں، یا پھر کسی صدمے کی وجہ سے دوری بڑھ سکتی ہے۔ تو جی ناظرین محترم، قسط 28 میں ہم لوگ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں شیر زمان اپنے ماضی کے زخموں میں گم بیٹھا ہوا ہے۔ فجر کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی ہیں، محبت بھی ہے مگر دشمن کی دیوار بھی اب تک باقی ہے۔ اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فجر، شیر کب تک یہ دشمنی ہماری زندگیوں کو جکڑ کر رکھے گی؟ محبت قربانی مانگتی ہے اور شاید ہمیں وہ قربانی دینی ہوگی۔ شیر، فجر، قربانی دینا آسان نہیں ہوتا۔ میرا خون، میرا خاندان، یہ سب دشمنی کی قیمت مانگتے ہیں، مگر اگر تم میرے ساتھ کھڑی رہو تو شاید میں سب بدل دوں گا۔ اگلا سین انتہائی دلچسپ ہوتا ہے۔ فجر کی آنکھوں میں آنسو، ہلکی سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ محبت تباہی لائے گی۔ شیر کو فجر سے دور رکھنا ہوگا ورنہ ہمارا خاندان برباد ہو جائے گا۔ یہ خاندانی سازش ہوتی ہے اور شیر گھر میں بڑے حال کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ اندھیروں میں چھپی ایک نئی سازش شیر اور فجر کے رشتے کو توڑنے کے قریب ہے۔ کیا اس ایپیسوڈ میں ایکشن اور خطرہ کے مناظرات دیکھنے کو ملیں گے؟ جی ہاں، بالکل۔ جیسے ہی شیر نے فیصلہ لینے کی ٹھانی، قسمت نے ایک اور وار کیا۔ دشمنوں نے فجر کو گھیر لیا اور دیکھنے کو ملتا ہے فجر کسی کو ہاتھ لگانے کی جرات نہ کرنا۔ شیر ایموشنل ہو کر کہتا ہے، مکھوں اور گولیوں کی آواز، زبردست ایکشن سین دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین محترم، اگلا سین کلائمیکس کی طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور کیا شیر اپنے خاندان کی دشمنی کو توڑ سکے گا؟ کیا فجر اور شیر کی محبت دشمنوں کی سازشوں پر غالب آئے گی؟ یہ سب جانیں گے ہم اسی ہی قسط میں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیر زمان رات کی خاموشی میں اپنے دل کے طوفان سے لڑ رہا ہے۔ محبت اور دشمنی کی کشمکش ایک ایسے راستے پر لے آئی ہے جہاں پر قدم قدم پر قربانی دینا پڑ رہی ہے۔ جی ناظرین محترم، اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مدھم اور فجر شیر کی پہلی ٹکراؤ بڑی گفتگو جب ہوتی ہے، فجر روتے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، شیر، یہ راستہ ہمیں کہیں نہیں لے جائے گا۔ دشمنی کے یہ دیواریں کب تک ہمیں قید رکھیں گی؟ شیر سخت اور بھاری آواز میں کہتا ہے، فجر، میرا خون میری رگوں میں ہے، خاندان کی عزت اور دشمنی میرے وجود کا حصہ ہے، لیکن تم وہ کمزوری ہو جس کے آگے میرا غرور بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، جہاں تک کہ خاندان کی سازش کا تعلق ہے، وہ آپس میں ان کی میٹنگیں چل رہی ہوتی ہے۔ ہر خاندان کا فرد جو ہے ان کو توڑنے کے لیے تلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا وجود ختم کر دیا جائے، فجر کو جان سے مار دیا جائے، شیر زمان کو بچا لیا جائے۔ تو ناظرین محترم، یہ محبت ہمارے خاندان کو برباد کر دے گی۔ شیر کو فجر سے دور رکھنا ہوگا کسی بھی قیمت پر۔ اس کے بعد اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خطرہ امنڈ آتا ہے۔ جیسے ہی شیر نے محبت کے لیے فیصلے کرنے کا سوچا، قسمت نے ایک اور وار کیا۔ فجر کو اغوا کرنے کی کوشش
चीखो पकार। फजर चीखते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। शेर गुस्से और जोश के साथ कहता है, फजर को हाथ लगाने की जुरात किसी ने ना की तो वो दिन इसका आखिरी दिन होगा। मार धाड़, मुक्कों, गोलियों की आवाज सुनाई देती है और जज्बाती क्लाइमेक्स शेर फजर को बचाकर थामता है। दोनों जख्मी और थके हुए होते हैं। फजर आंसुओं के साथ, शेर तुम अपनी जान क्यों खतरे में डालते हो? शेर आहिस्ता मगर शिद्दत के साथ कहता है, क्योंकि तुम मेरी कमजोरी नहीं, तुम मेरा सब कुछ हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में नमी, फजा में खामोशी होती है। तो जी नाजरीन मोहतरम, मैं चाहूँगा कि आपको डायलॉग्स की सूरत में बताऊं कि इनकी क्या कन्वर्जेशन होती है, क्या गुफ्तगू होती है। फजर कहती है, शेर ये दुश्मनी कब तक ख़त्म होगी? शेर कहता है, फजर तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरा गरूर तोड़ने वाली हकीकत हो। सामरा ये मोहब्बत हमारे ख़ानदान को बर्बाद कर देगी, इसे ख़त्म करना होगा। रावी कहता है, अंधेरों में जन्म लेने वाली साजिश एक नए तूफान की खबर दे रही है। रावी, किस्मत ने एक और वार किया, फजर को अगवा करने की चीखें। शेर, फजर को हाथ लगाने की जुर्रत मत करना। मार धाड़ और फायरिंग की आवाजें हमें देखने को मिलती है। फजर, शेर तुम अपनी जान क्यों खतरे में डालते हो? शेर, क्यों तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरा सब कुछ हो। तो नाज़रीन मोहतरम, शेर फजर को तमाम तर तरीकों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उससे इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसकी खातर उसे किसी भी किस्म की कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी तो वो उसके लिए देने के लिए तैयार होगा। तो जी नाज़रीन मोहतरम, फजर मुतासरा लहजा, हर लड़ाई तुम्हारे जिस्म पर नई लकीर छोड़ जाती है। कब तक? शेर पुरस्कून मगर पुरअज़म, जब तक तुम महफूज नहीं हो जाती और जब तक ये दुश्मनी दफन नहीं हो जाती। फजर कहती है, मोहब्बत हिफाजत है, जंग नहीं। वादा करो अब के फैसला अकल से होगा, गुस्से से नहीं। शेर उससे वादा करता है कि जी बिल्कुल, अब ये वादा अकल से ही होगा, गुस्से से नहीं होगा। अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि सामरा इन्हें बच निकलने का मौका कैसे मिला। खालिद कहता है, अंदर का कोई आदमी लीक कर रहा है। सामरा सद्दा लहजे में कहता है, पता करो कौन है, अगला वार ऐसा हो कि शेर अपने ही साए पर शक करे। रावी कहता है, साजिश अब सिर्फ दौर से नहीं, अंदर से भी हमला कर रही थी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं फजर सरगोशी के आलम में कहती है, ये किसका है? फजर कंप्यूटर में प्लग करती है ऑडियो नोट्स, गैर वाजिया मर्दाना आवाज, तारीखें, अदायगियों का जिक्र। ऑडियो धुंधला, अगला टारगेट फजर, ताकि शेर को घुटने टेकने पड़े। फजर सहम कर ये सब मंसूबा बंद था। रावी, एक छोटा सा लॉकेट एक बड़े राज की कुंजी हो सकता है। नाजरीन मोहतरम, हवेली, बुजुर्ग, बाबाजान, खानदान के बुजुर्ग। शेर कहता है, दुश्मनी खत्म ना हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाबाजान, 2 दिन, बस 2 दिन, या तो मसालहत या तुम रिश्ते से हाथ धो बैठोगे। शेर ठहर कर, वो 2 दिन काफी हैं सच सामने लाने के लिए। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फजर कहती है, हम जज्बात से हारे थे, अब सबूत से जीतेंगे। आसम कहता है, मैं गुडडाउन का लोकेशन निकाल लूंगा। शेर कहता है, और अंदर के आदमी तक पहुंचने के लिए हमें इसे बोलने पर मजबूर करना होगा। फजर कहती है, मैं क्लिनिक में काउंसलिंग के बहाने इसे बुलाती हूँ, माइक ऑन रखेगा। रावी, जंग का मैदान बदल चुका था, गोलियां नहीं, गवाहियां अहम थी। अगला सीन हमें देखने को मिलता है कि जब फजर अपने ही क्लिनिक पर बैठी होती है तो उसे एक अचानक से कोई ख्याल आता है। इसी दौरान शेर, दुश्मनी खत्म ना हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो 2 दिन की बात कर रहे हैं, हम इसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, ड्रामा सीरियल शेर
انتہائی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے. عوام کے دلوں کو اس نے جیت لیا ہے. اتنی زیادہ شہرت پائی ہے کہ تمام لوگ اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں اور بےتابی کے ساتھ آنے والی ایک ساتھ کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایون دیٹ کہ کمنٹس باکس میں بھی لوگ یہی کمنٹس کرتے ہیں کہ آنے والی ایک ساتھ جو ہیں وہ ایک ہی دن میں ساری کی ساری اپلوڈڈ ہو جائیں تاکہ اس ڈرامے کا انجام دیکھ لیا جائے. اور یہ عوام کے لیے نئے نئے ٹویسٹ پیدا کر رہا ہے, سسپینس پیدا کر رہا ہے, کہانی کو مزید دلچسپ سے دلچسپ بنایا جا رہا ہے. کبھی اس کا موڑ رومانوی ہو جاتا ہے, کبھی یہ خیالاتی پر مبنی ہو جاتا ہے. مختلف قسم کی کہانیوں پر مبنی یہ ڈرامہ چل رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس ڈرامے کو اور ہمارے وائس اوور کو پسند کرتے ہوں گے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. محترم ناظرین السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو ناظرین محترم, آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل شیر ایپیسوڈ 28 کے بارے میں. شیر اور فجر کی کشمکش مزید شدت اختیار کرے گی. ممکن ہے کہ شیر مزید سخت موقف اختیار کرے, یا تو خاندانی وفاداری یا اپنی محبت کی خاطر کوئی بڑا فیصلہ کرے. خاندانی راز یا کوئی نیا موڑ سامنے بھی آ سکتا ہے, کیونکہ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ نادانی یا غلط فہمی پر مبنی کوئی راز کھل سکتا تھا جو فجر یا شیر کے تعلقات میں نیا دراڑ ڈال دے گا. خطرناک کنفلکٹ یا لڑائی کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. پچھلی ایک سال کی طرح کسی قسم کا شدید یا ایکشن سیکوینسز جیسے کڈنیپنگ یا فزیکل کلیش واقعہ ہو سکتا ہے. تو ناظرین محترم, ذاتی قربانی یا جذباتی ڈرامہ. فجر بطور نفسیات دان ممکن ہے کہ شیر کے جذباتی یا ذہنی بحران میں کسی صورت میں مداخلت کرے جسے ایک ایموشنلی چارج منظر جنم لے سکتا ہے. دونوں کے رشتے میں یا تو قربت میں اضافہ ہوگا یا کوئی صدمہ دونوں طرف کی جذباتی حالت پر منحصر ہو سکتا ہے. چونکہ اصل پرومو ابھی دستیاب ہے کہ یہ پیش گوئیاں ہم نے جو کی ہیں یہ انتہائی دلچسپ ہیں. شیر اور فجر کے تعلق میں پہلے ہی درینہ بارہ سپلٹ ہو چکا ہے. اس پرومو سے ہمیں لگتا ہے کہ دونوں کی کشمکش شدت اختیار کرے گی. نفسیاتی طور پر یا خاندانی دباؤ کی وجہ سے ممکن ہے کوئی ایسا لمحہ آ جائے جہاں شیر کی وفاداری کی آزمائش ہو. کوئی راز یا انکشاف بھی سامنے آ سکتا ہے. ممکن ہے کہ شیر یا فجر کے ماضی سے جڑا کوئی راز کھلے جو ان کے رشتے میں مزید پیچیدگی لائے, جیسے خاندانی دشمنی کسی غیر متوقع زاویے سے ظاہر ہو سکتی ہے. ناظرین محترم, ڈیوٹی کے ماحول یا خاندانی سٹنگز میں کوئی تیز خطرہ یا ہنگامی سین پیش آ سکتا ہے, جیسے فجر کو نقصان یا خدشے کا سامنا جس سے شیر کو ایکشن سے بھرپور رد عمل دینا پڑے گا. یہ قسط ممکنہ طور پر فجر اور شیر کے درمیان رومانوی تعلق میں کوئی سنگینی یا موڑ لائے. شاید قربت میں اضافہ یا پھر کسی بڑے جھگڑے کی وجہ سے فاصلہ بڑھ جائے. فجر بطور ڈاکٹر شاید شیر کی ذہنی حالت کا کوئی ایسا مرحلہ ظاہر کرے جہاں وہ اسے سمجھنے یا بچانے کی کوشش کرے جسے دیکھ کر تماشائی جذباتی طور پر متاثر ہوں. جی ناظرین محترم, جیسا کہ ڈرامہ شیر ایک رومانوی ایکشن سیریل ہے جو شیر زمان اور ڈاکٹر فجر کے درمیان خاندانی دشمنی اور محبت کا پیچیدہ سفر دکھاتا ہے. یہ ڈرامہ اسے آنے والے کئی مناظرات اور رازوں کے ساتھ گہرائی سے بڑھتا ہے. ناظرین محترم, گہرا انکشاف یا خاندانی جھگڑا جو ہے وہ شدت پکڑ سکتا ہے. پچھلے مناظرات کو دیکھتے ہوئے
قسط 28 میں کوئی خفیہ راز، شاید کوئی ماضی کا دکھ یا خاندانی دشمنی سرفر پر آ سکتا ہے اور جو فجر اور شیر کے تعلق کو ایک نئے موڑ پر لے جائے گا۔ جذباتی ٹوٹنا یا شدید کنفلکٹ شیر اور فجر کے مابین جذباتی گہرائی میں کسی حد تک پھٹنے یا ٹوٹنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی جذباتی یا عملی فیصلہ انہیں ایک دوسرے سے دور کر دے یا پھر قریب لے آئے۔ ممکنہ ایکشن سیکوینس یا خطرناک صورتحال ڈرامے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، جیسے کہ خاندانی رنجش یا دشمنی، کوئی خطرناک موڑ یا ایکشن سین سامنے آ سکتا ہے جہاں شیر کو کسی صورت میں فجر کو بچانا یا کسی سے ٹکراؤ کرنا پڑے۔ ناظرین محترم، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فجر بطور ڈاکٹر شیر کی جذباتی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہے، یا شیر کسی شدید نفسیاتی مرحلے میں ہو سکتا ہے جہاں فجر اس کی مدد کرنے کی کوشش کر سکے۔ یہ قسط ممکنہ طور پر شیر اور فجر کے رشتے میں کوئی اہم موڑ لے کر آئے، یا وہ ایک دوسرے سے لگاؤ محسوس کریں، یا پھر کسی صدمے کی وجہ سے دوری بڑھ سکتی ہے۔ تو جی ناظرین محترم، قسط 28 میں ہم لوگ دیکھیں گے رات کی تاریکی میں شیر زمان اپنے ماضی کے زخموں میں گم بیٹھا ہوا ہے۔ فجر کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی ہیں، محبت بھی ہے مگر دشمن کی دیوار بھی اب تک باقی ہے۔ اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فجر، شیر کب تک یہ دشمنی ہماری زندگیوں کو جکڑ کر رکھے گی؟ محبت قربانی مانگتی ہے اور شاید ہمیں وہ قربانی دینی ہوگی۔ شیر، فجر، قربانی دینا آسان نہیں ہوتا۔ میرا خون، میرا خاندان، یہ سب دشمنی کی قیمت مانگتے ہیں، مگر اگر تم میرے ساتھ کھڑی رہو تو شاید میں سب بدل دوں گا۔ اگلا سین انتہائی دلچسپ ہوتا ہے۔ فجر کی آنکھوں میں آنسو، ہلکی سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ محبت تباہی لائے گی۔ شیر کو فجر سے دور رکھنا ہوگا ورنہ ہمارا خاندان برباد ہو جائے گا۔ یہ خاندانی سازش ہوتی ہے اور شیر گھر میں بڑے حال کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ اندھیروں میں چھپی ایک نئی سازش شیر اور فجر کے رشتے کو توڑنے کے قریب ہے۔ کیا اس ایپیسوڈ میں ایکشن اور خطرہ کے مناظرات دیکھنے کو ملیں گے؟ جی ہاں، بالکل۔ جیسے ہی شیر نے فیصلہ لینے کی ٹھانی، قسمت نے ایک اور وار کیا۔ دشمنوں نے فجر کو گھیر لیا اور دیکھنے کو ملتا ہے فجر کسی کو ہاتھ لگانے کی جرات نہ کرنا۔ شیر ایموشنل ہو کر کہتا ہے، مکھوں اور گولیوں کی آواز، زبردست ایکشن سین دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین محترم، اگلا سین کلائمیکس کی طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور کیا شیر اپنے خاندان کی دشمنی کو توڑ سکے گا؟ کیا فجر اور شیر کی محبت دشمنوں کی سازشوں پر غالب آئے گی؟ یہ سب جانیں گے ہم اسی ہی قسط میں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیر زمان رات کی خاموشی میں اپنے دل کے طوفان سے لڑ رہا ہے۔ محبت اور دشمنی کی کشمکش ایک ایسے راستے پر لے آئی ہے جہاں پر قدم قدم پر قربانی دینا پڑ رہی ہے۔ جی ناظرین محترم، اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مدھم اور فجر شیر کی پہلی ٹکراؤ بڑی گفتگو جب ہوتی ہے، فجر روتے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، شیر، یہ راستہ ہمیں کہیں نہیں لے جائے گا۔ دشمنی کے یہ دیواریں کب تک ہمیں قید رکھیں گی؟ شیر سخت اور بھاری آواز میں کہتا ہے، فجر، میرا خون میری رگوں میں ہے، خاندان کی عزت اور دشمنی میرے وجود کا حصہ ہے، لیکن تم وہ کمزوری ہو جس کے آگے میرا غرور بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، جہاں تک کہ خاندان کی سازش کا تعلق ہے، وہ آپس میں ان کی میٹنگیں چل رہی ہوتی ہے۔ ہر خاندان کا فرد جو ہے ان کو توڑنے کے لیے تلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا وجود ختم کر دیا جائے، فجر کو جان سے مار دیا جائے، شیر زمان کو بچا لیا جائے۔ تو ناظرین محترم، یہ محبت ہمارے خاندان کو برباد کر دے گی۔ شیر کو فجر سے دور رکھنا ہوگا کسی بھی قیمت پر۔ اس کے بعد اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خطرہ
امنڈ آتا ہے۔ جیسے ہی شیر نے محبت کے لیے فیصلے کرنے کا سوچا، قسمت نے ایک اور وار کیا۔ فجر کو اغوا کرنے کی کوشش، چیخو پکار۔ فجر چیختے ہوئے کہتی ہے، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ شیر غصے اور جوش کے ساتھ کہتا ہے، فجر کو ہاتھ لگانے کی جرات کسی نے نہ کی تو وہ دن اس کا آخری دن ہوگا۔ مار دھاڑ، مکو، گولیوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور جذباتی کلائمیکس، شیر فجر کو بچا کر تھامتا ہے۔ دونوں زخمی اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ فجر آنسوؤں کے ساتھ، شیر تم اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالتے ہو؟ شیر آہستہ مگر شدت کے ساتھ کہتا ہے، کیونکہ تم میری کمزوری نہیں، تم میرا سب کچھ ہو۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں نمی، فضا میں خاموشی ہوتی ہے۔ تو جی ناظرین محترم، میں چاہوں گا کہ آپ کو ڈائلاگس کی صورت میں بتاؤں کہ ان کی کیا کنورزیشن ہوتی ہے، کیا گفتگو ہوتی ہے۔ فجر کہتی ہے، شیر یہ دشمنی کب تک ختم ہوگی؟ شیر کہتا ہے، فجر تم میری کمزوری نہیں، میرا غرور توڑنے والی حقیقت ہو۔ سامرا یہ محبت ہمارے خاندان کو برباد کر دے گی، اسے ختم کرنا ہوگا۔ راوی کہتا ہے، اندھیروں میں جنم لینے والی سازش ایک نئے طوفان کی خبر دے رہی ہے۔ راوی، قسمت نے ایک اور وار کیا، فجر کو اغوا کرنے کی چیخیں۔ شیر، فجر کو ہاتھ لگانے کی جرات مت کرنا۔ مار دھاڑ اور فائرنگ کی آوازیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ فجر، شیر تم اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالتے ہو؟ شیر، کیوں تم میری کمزوری نہیں، میرا سب کچھ ہو۔ تو ناظرین محترم، شیر فجر کو تمام تر طریقوں سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اس سے انتہا سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی خاطر اسے کسی بھی قسم کی قربانی اگر دینی پڑے گی تو وہ اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہوگا۔ تو جی ناظرین محترم، فجر متاثرہ لہجہ، ہر لڑائی تمہارے جسم پر نئی لکیر چھوڑ جاتی ہے۔ کب تک؟ شیر پرسکون مگر پرعزم، جب تک تم محفوظ نہیں ہو جاتی اور جب تک یہ دشمنی دفن نہیں ہو جاتی۔ فجر کہتی ہے، محبت حفاظت ہے، جنگ نہیں۔ وعدہ کرو اب کہ فیصلہ عقل سے ہوگا، غصے سے نہیں۔ شیر اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جی بالکل، اب یہ وعدہ عقل سے ہی ہوگا، غصے سے نہیں ہوگا۔ اگلے ہی سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سامرا انہیں بچ نکلنے کا موقع کیسے ملا۔ خالد کہتا ہے، اندر کا کوئی آدمی لیک کر رہا ہے۔ سامرا سادہ لہجے میں کہتا ہے، پتہ کرو کون ہے، اگلا وار ایسا ہو کہ شیر اپنے ہی سائے پر شک کرے۔ راوی کہتا ہے، سازش اب صرف دور سے نہیں، اندر سے بھی حملہ کر رہی تھی۔ اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں فجر سرگوشی کے عالم میں کہتی ہے، یہ کس کا ہے؟ فجر کمپیوٹر میں پلگ کرتی ہے، آڈیو نوٹس، غیر واضح مردانہ آواز، تاریخیں، ادائیگیوں کا ذکر، آڈیو دھندلا، اگلا ٹارگٹ فجر، تاکہ شیر کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں۔ فجر سہم کر یہ سب منصوبہ بند تھا۔ راوی، ایک چھوٹا سا لاکٹ ایک بڑے راز کی کنجی ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، حویلی، بزرگ، بابا جان، خاندان کے بزرگ۔ شیر کہتا ہے، دشمنی ختم نہ ہوئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بابا جان، 2 دن، بس 2 دن، یا تو مصالحت یا تم رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ شیر، ٹھہر کر، وہ 2 دن کافی ہیں سچ سامنے لانے کے لیے۔ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کہتی ہے، ہم جذبات سے ہارے تھے، اب ثبوت سے جیتیں گے۔ عاصم کہتا ہے، میں گڈ ڈاؤن کا لوکیشن نکال لوں گا۔ شیر کہتا ہے، اور اندر کے آدمی تک پہنچنے کے لیے ہمیں اسے بولنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ فجر کہتی ہے، میں کلینک میں کاؤنسلنگ کے بہانے اسے بلاتی ہوں، مائک آن رکھے گا۔ راوی، جنگ کا میدان بدل چکا تھا، گولیاں نہیں، گواہیاں اہم تھی۔ اگلا سین ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب فجر اپنے ہی کلینک پر بیٹھی ہوتی ہے تو اسے ایک اچانک سے کوئی خیال آتا ہے۔ اسی دوران شیر، دشمنی ختم نہ ہوئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ 2 دن
کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین محترم، ڈرامہ سیریل شیر انتہائی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے، عوام کے دلوں کو اس نے جیت لیا ہے، اتنی زیادہ شہرت پائی ہے کہ تمام لوگ اسے دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں، اور بیتابی کے ساتھ آنے والی ایک ساتھ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایون دیٹ کہ کمنٹس باکس میں بھی لوگ یہی کمنٹس کرتے ہیں کہ آنے والی ایک ساتھ جو ہیں وہ ایک ہی دن میں ساری کی ساری اپلوڈڈ ہو جائیں، تاکہ اس ڈرامے کا انجام دیکھ لیا جائے، اور یہ عوام کے لیے نئے نئے ٹوسٹ پیدا کر رہا ہے، سسپینس پیدا کر رہا ہے، کہانی کو مزید دلچسپ سے دلچسپ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی اس کا موڑ رومانوی ہو جاتا ہے، کبھی یہ خیالاتی پر مبنی ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی کہانیوں پر مبنی یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ڈرامے کو اور ہمارے وائس اوور کو پسند کرتے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔